بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام احوال میں سب سے زیادہ اپنے بندے پر رحم کرنے والا اس حال میں ہوتا ہے جب اس کو قبر کے گڑھے میں رکھا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر جب رحم کرتے ہیں تو جتنے بھی مواقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرماتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو یہ وہ موقع ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرماتے ہیں۔ تو قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان رحم کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بخشنے کے لیے اور اس کی قبر کے حالات کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب جمعہ میں یا جمعے والے دن فوت ہو جائے تو وہ قبر کے عذاب سے، قبر کے امتحان سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت یہ مروی ہے کہ ایک شخص اپنے گھر سے دور پردیس میں فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو جہاں وہ فوت ہوا ہے وہاں سے لے کر اس کے گھر تک کشادہ کر دیتے ہیں۔ اب یہ روایت بہت تسلی کا سامان ہے کہ بسا اوقات جو پردیس میں فوت ہوتا ہے تو ہمارے معاشرے میں اسے یوں دیکھا جاتا ہے کہ یہ تو وہ اس کی کسی گناہ کا عذاب اس کو مل گیا کہ یہ اپنے گھر والوں سے دور ہوا اور گھر والے اس کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے بندے کے لیے کیا انعام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کی قبر کو جہاں وہ فوت ہوا ہے وہاں سے لے کے اس کے گھر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے اور وہاں تک کھلی کر دی جاتی ہے اس کی قبر۔ اس میں بہت تسلی کا سامان ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کسی بھی وجہ سے اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں اور انہیں موت آ جاتی ہے اور وہ فوت ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھر سے دوری کو ان کے لیے رحمت بنا دیا اور ایسی حالت میں فوت ہونے میں ان کے لیے بڑی تسلی کا سامان رکھا ہے۔ حضرت سلیمان حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پیٹ کی بیماری میں فوت ہو جائے تو اس پر قبر کا عذاب نہیں ہوتا، اور بندہ کسی بھی ایسی بیماری میں فوت ہو جائے جو پیٹ سے متعلق ہو تو ایسے بندے سے متعلق یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی یہ فضیلت عطا فرمائیں گے، جیسے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ کی بیماری میں جو شخص فوت ہو جاتا ہے اس پر قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ اب اس میں پیٹ کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی بیماری، آنتیں ہیں، معدہ ہے، گردے ہیں، یا کسی بھی طرح کی بیماری ہے، اس میں جو بندہ فوت ہو جاتا ہے یا جب وہ بیمار ہوتا ہے اس میں اور وہ آخری حالات میں ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے یہ بڑی تسلی کا سامان ہے کہ وہ اس روایت کو سامنے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید رکھے کہ اس کی یہ مصیبت اس کی نجات کا سبب بنے گی۔ ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر طرح طرح سے بہانے سے رحم فرماتے ہیں، چنانچہ یہ موت کے وقت کے جو حالات ہیں یا موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جس سے ڈرا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔